السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. وہ اللہ جو باعزت و باجلال ہے، باعظمت و برونق باجمال ہے، باحیبت و سلطنت باکمال ہے، جو ازلی قدیم لا زوال ہے، جو ابدی باقی بلا انتقال ہے. لاکھوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی ساقی کوثر شافی محشر شفیع المسلمین رحمت للعالمین طه و یاسین انیس الغریبین سراج منیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو دینے والی ہے اور انسان وہ ہے جو لینے والا ہے. اللہ دینا جانتے ہیں، انسان لینا جانتا ہے، اور اللہ دیتے ہی رہتے ہیں، انسان لیتا ہی رہتا ہے. انسان اللہ سے کبھی بے نیاز ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اللہ کی انگنت نعمتیں ہم پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ اگر ان نعمت میں سے کوئی ایک نعمت بھی رہ جاتی ہے تو انسان کا نام بدل جاتا ہے. اگر اللہ ہمیں عقل نہ دیتا تو ہمارا نام پاگل ہوتا. اگر اللہ ہمیں آنکھ نہ دیتا تو ہمارا نام اندھا ہوتا. اگر کان میں سننے کی طاقت نہ دیتا، سماعت نہ دیتا تو بہرا اور بوڑا کہلاتے. اگر زبان نہ دیتا، بات کرنے کی طاقت نہ دیتا تو گونگے کہلاتے، موکے کہلاتے. اگر ہاتھ نہ ہوتے تو لولے کہلاتے.
کہلاتے، اگر پیر نہ ہوتے تو لنگڑے کہلاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ اس ایک نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا نام بدل جاتا ہے، انسان کا نام بدل جاتا ہے۔ عبداللہ تو بہت سارے ہوتے ہیں، اور ایک کا نام لنگڑا عبداللہ رکھ دیتے ہیں، اندھا عبداللہ رکھ دیتے ہیں، بہرا عبداللہ رکھ دیتے ہیں، کانا عبداللہ رکھ دیتے ہیں، یعنی نام بدل جاتا، وہ عیب انسان کی پہچان ہو جاتا، وہ عیب انسان کی پہچان بن جاتا۔ تو سوچ کر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ایک نعمت ایسی ہے جس نعمت کو یاد کر کے مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر نعمت اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر۔ عادت بہت خراب چیز ہے سر، عادت جو ہے بہت خراب چیز ہوتی ہے۔ اب بیان کے شروع میں پانی پینے کی عادت کرا دی آپ لوگ، نہیں پیے تو بیان نہیں۔ اب جج صاحب ایک وکیل کے بارے میں مشہور قصہ ہے کہ وہ ہمیشہ جیتتا تھا، ہمیشہ جیتتا تھا، کوئی کیس وہ ہارا نہیں آج تک، تو اس تاریخ تک کوئی کیس ہارا نہیں، اور ہمیشہ ہر ایک میں فتح اور جیت حاصل ہوتی تھی۔ ایک دن ایک کیس لڑنے کے لیے جب وہ کھڑا ہوا تو اچانک اس کیس میں اسے ہار حاصل ہوئی، ہار گیا۔ تو ہرانے کے لیے سازش کی گئی، اس کو ہرانے کے لیے سازش کی گئی۔ کیا سازش کی گئی کہ یہ جو لائر تھا جب یہ بات کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اس کے کوٹ میں یہاں جو گھنٹی ہوتی ہے، جو بٹن ہوتا تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ بات کرتے ہوئے اس گھنٹی پر انگلی پھیرتا تھا، اس طریقے سے وہ پھیر کر جو ہے بات کرتا تھا۔ تو اس کی وہ عادت تھی، تو وہ اس عادت کے بنا پر بات کرتا تھا۔ تو سامنے والے جو کیس لڑنے والے تھے انہوں نے اس کو نوٹ کیا، نوٹ کر اس لائر کے گھر میں جو ڈرائیور کام کرنے والا تھا اس کو 2 لاکھ روپے دی، اور کہا کہ تم نے بس ایک کام کرنا ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ وہ گنڈی کٹ کرنا ہے۔ گنڈی کٹ کرنے کے 2 لاکھ روپے، منڈی کٹ کرنے کے نہیں، گنڈی کٹ کرنے کے 2 لاکھ روپے۔ اب اسے کیا چاہیے تھا؟ گنڈی کٹ کرنے بول رہے، یجمان کی گنڈی تھوڑی کٹ کرنے بول رہے، تو اس نے گنڈی کٹ کر دی، اور کیس لڑنے سے پہلے انٹر ہوتے وقت اس نے وہ کوٹ پہنا، اور جب لڑنے کے لیے کھڑا ہوا تو جب اس کا ہاتھ یہاں گیا، انگلی یہاں گئی، تو وہ گنڈی نہیں تھی، تو اس کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا، تو وہ کیس ہار گیا۔ تو آدمی جو ہے عادی ہوتا ہے، اگر کوئی چیز کم ہو جائے تو جیسا اسے بیان کرنا ہوتا ہے اسے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ تو غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، کروڑوں نعمتیں ہیں۔ ہارون رشید ایک مرتبہ شدت کی پیاس تھی، اس پیاس کے موقع پر ہارون رشید سے ایک اللہ والے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہارون رشید کو ٹھنڈا پانی لا کر پیش کیا گیا۔ ہارون رشید اس کو پینے کے لیے جب گلاس اٹھایا تو یہ اللہ والے جو تھے انہوں نے پوچھا کہ بادشاہ جہاں پانا، پانی پینے سے پہلے ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہ فرض کیجئے آپ کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے اور پوری دنیا میں کہیں پانی نہیں ہے، اور ایک آدمی کے پاس ہے ایک ہی گلاس پانی ہے، آپ کو ضرورت ہے، اب وہ پانی آپ کو دے گا،
تو آپ اس کی کیا قیمت ادا کر کر آپ یہ پانی پیئیں گے؟ تو کہا کہ پانی میری زندگی ہے، اب مجھے اپنی جان بچانے کے لیے مجھے اپنی آدھی سلطنت دینی پڑے، میں دے دوں گا اور پانی پی لوں گا۔ اچھا جہاں بنا آپ پی لیجیے۔ اب پینے کے بعد پھر سے سوال کیا کہ بادشاہ جہاں بنا کہ دیکھیے آپ نے یہ پانی پی لیا ہے، اب یہ پانی پینے کے بعد بلاک ہو گیا، اب پانی نہیں نکل رہا ہے پیشاب کی شکل میں۔ جن کو پانی پیشاب نہیں ہوتا انہیں اس تکلیف کا اندازہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ حکما اور ڈاکٹر سے پوچھ کر دیکھیں کہ کتنی بڑی پریشانی ہوتی ہے، بندہ تڑپتا رہتا ہے، مسلتا رہتا ہے۔ تو پوچھا کہ اگر یہ پانی بلاک ہو جائے اور پوری دنیا میں کوئی دوا نہیں ہے، ہاں ایک آدمی کے پاس تھوڑی دوا ہے اور اس دوا سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، تو آپ کیا قیمت دے کر یہ بلاک کو ختم کریں گے؟ تو کہا کہ میں آدھی سلطنت دے کر ہی صحیح اپنا علاج کراؤں گا اور اس پیشاب کو خارج کروں گا۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ دیکھو جناب نا، آپ کی پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی اور ایک گلاس پیشاب ہے۔ پوری سلطنت جس پر فخر ہے، جس پر ہمیں تکبر ہے، جس پر ہم فخر کر رہے ہیں، اس پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی ہے، اور اس کا جسم سے نکل جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کی پوری سلطنت دے دیں تب بھی جا کر ایک گلاس پانی کا حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ اور میں کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، کتنی گلاس پانی پی رہے ہیں، کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت، اور اتنی بڑی نعمت ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا، جس پائپ سے کھانا جاتا ہے پیٹ کے اندر، اللہ نے اس کو ون وے بنایا ہے، اللہ نے اس کو ون وے بنایا ہے کہ کھانا جا سکتا ہے، آ نہیں سکتا۔ اگر یہ ون وے نہ ہوتا، آدمی کھانا کھاتا سوتا تو پھر باہر نکل جاتا ہے، اوندھا ہو رہا ہے تو پھر باہر نکل جانا نا۔ اللہ رب العزت نے ایسا سیٹنگ کی ہے، ایسا اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ صرف وہاں سے جا سکتا ہے، آنا نہیں، اور اس کا اندازہ ہمیں پہنچا نہیں، ہم پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بعض بیمار ایسے بھی ہیں جن کا یہ پائپ لیک ہوتا ہے، جن کا یہ پائپ لیک ہوتا ہے، ان کو ساری رات لیٹ کر نہیں سونا ہوتا، انہیں بیٹھ کر سونا پڑتا ہے۔ اگر وہ سوئیں گے تو پورا کھانا نکل جائے گا، جو کچھ کھائے ہیں وہ سب نکل جائے گا، اللہ اکبر، منہ کے ذریعے سے باہر نکل جائے گا۔ لیٹ کر سونا کتنی بڑی نعمت ہے، لیٹ کر سونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور وہ کریم اللہ، رحیم اللہ، سب کچھ دے کر کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وہ دے کر کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو نا میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مخلوق انسان جسے مانگتے ہیں اور اسے مانگنے کے طریقے بھی ہمارے پاس ہیں، کس سے کیسا مانگنا وہ طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، مانگے لیکن عزت نہ جائے وہ طریقہ بھی ہمارے پاس ہے۔
میرے پاس کیش نہیں، تمہارے پاس گوگل پے ہے؟ میرے پاس کیش نہیں، تمہارے پاس گوگل پے ہے؟ 50,000 بھیجو، میں تمہیں کیش دیتا ہوں۔ کیش کب؟ ایک وارم کے بعد دینے سے، کیش کب دینے سے؟ ایک وارم کے بعد۔ مانگنے کا طریقہ، اب سامنے آدمی کو نہ بھی نہیں بول سکتا بندہ، تو لوگوں سے مانگنے کے طریقے بھی ہمارے پاس، لیکن خالق سے کیسا مانگا جائے، اللہ سے کیسے مانگیں، کیا مانگیں، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ مانگو میرے دوستو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ خالق مانگنے پر خوش ہوتا ہے، مخلوق مانگنے پر ناراض ہوتی ہے۔ دوست سے ایک بار مانگو دے گا، دوسری بار مانگو دے گا، تیسری بار مانگو منہ گرائے گا، چوتھی بار مانگو فون نہیں اٹھائے گا، پانچویں بار مانگو تعلقات توڑ دے گا۔ کیا ہفتے کے تو مانگتے رہتا، آخری مانگتے رہتا، فون آیا تو ڈر ہوتا، مانگنے کے فون کر کے۔ مخلوق سے مانگنے پر مخلوق ناراض ہوتی ہے، وہ اللہ ایسا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اس کا وہ کہتا ہے جو بندہ ہر چیز اسی سے مانگتا ہے، ہر چیز اسی سے مانگتا ہے، ہر بار اسی سے مانگتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ دوست سے مانگو گے دوستی توڑ دیتا ہے، خالق سے مانگو گے دوستی جوڑ لیتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، اپنا دوست بناتا ہے۔ میرے دوستو، ہم اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اور مانگنے والا دنیا والے سے مانگیں، اگر سامنے والا امیر ہے اس سے جا کر اگر 2 روپے مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ کیا سمجھے سنے بچے؟ میرے پاس اگر 2 روپے پوچھے، کم مانگے تو ناراض ہوتا ہے، غریب ہے اس سے جا کر 1 لاکھ روپے تو دے ہوئی، مذاق اڑا رہا ہے، سے معلوم میرے پاس نہیں ہے۔ کم مانگو تو امیر ناراض ہوتا ہے، زیادہ مانگو تو غریب ناراض ہوتا ہے۔ وہ ایسا اللہ ہے، کم بھی دیتا ہے زیادہ بھی دیتا ہے۔ شو کا لیس ٹوٹ جائے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ اپنے چپل کا، اپنے جوتے کا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ ہر چیز مجھ سے مانگتا ہے، ہر مرتبہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے، اللہ رب العزت دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ مانگو گے مخلوق سے دے گی دکھی سے، کہتی پھرے گی سبھی سے۔ مانگو گے مخلوق سے دے گی دکھی سے، کہتی پھرے گی سبھی سے۔ مانگو گے خالق سے دے گا خوشی سے، کہے گا نہیں کسی سے۔ اللہ سے مانگو اور اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اور مانگنے کے طریقے اور مانگنے کے وظیفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن کیا کریں، ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں یقین احادیث نبویہ پر نہیں ہے، ہمیں بھروسہ اللہ کے نبی کے فرمان پر نہیں ہے، ہمیں بھروسہ عاملوں پر ہے، ہمیں بھروسہ پنڈتوں پر ہے، ہمیں بھروسہ نعوذ باللہ ایمان گواہ بیٹھ رہے ہیں۔ ہمیں یقین اللہ کی ذات سے ہٹ کر غیروں سے ہوتا ہوا ہم مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری پیاری باتیں عطا فرمائی ہیں، جو بندہ ان پر غور کرے اور عمل کر لے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چند باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں آپ نوٹ کر لیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح میں 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے، شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اسے بہکا نہیں سکتا۔ شیطان پروف ہو جاؤ گے، واٹر پروف واچ ہے، واٹر پروف ہے، یعنی اس پر پانی ڈالو پانی اثر نہیں کرتا۔ ایسے ہم کیا بن جائیں گے؟ شیطان پروف، ڈیول پروف بن جائیں گے، شیطان اثر نہیں کرے گا۔ کیا پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لو صبح میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، یہ 3 سورے پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی موذی جانور تکلیف نہیں پہنچائے گا، کوئی موذی جانور تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر، تکلیف دینے والے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جانور، انسان بھی جانور ہی ہے، مین از اے سوشل اینیمل کہتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ تو انسان بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور جانور بھی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ جو بندہ اس دعا کو صبح میں یا شام میں 3 مرتبہ پڑھ لے، اسے کوئی تکلیف دینے والا تکلیف نہیں پہنچائے گا، موذی جانور تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اگر کوئی زہریلا جانور اس دعا کے پڑھنے والے کو ڈس لے تو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، پڑھی، آسان ہے، یاد کریں اور پڑھ لیں۔ یہ سب ہم نہ ہوتا نہیں۔ عامر صاحب بولے، کالی مرغی پکڑ لے کر آؤ، قبرستان میں لے کر جاؤ، کون بھی نہیں دیکھنا، ایسی جگہ بیٹھ کر کاٹو، اس میں سب بہت انٹرسٹ ہونا۔ یہ دعا پڑھ لو، جسمانی حفاظت ہوگی، روحانی حفاظت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے دوستوں ان دعاؤں کو یاد کرو۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگہانی آفتوں سے بندہ محفوظ رہے گا، اچانک کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا، اچانک کی پریشانی نہیں ہوگی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، مسئلہ نہیں آئے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، دونوں روایتیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کو پڑھ لیں، ناگہانی آفتوں سے حفاظت ہوگی۔ اسی لیے الحمدللہ دارالعلوم سبیل الرشاد میں آج بھی ماشاءاللہ فجر کی نماز میں آپ کبھی چلے جائیے تو فجر کی نماز کے بعد امام صاحب کھڑے ہو کر
یہ دعائیں پڑھاتے ہیں، طلبہ بھی پڑھتے ہیں، عوام بھی پڑھتی ہے۔ پڑھ لو، اس دعا کو پڑھ لیں گے، سارا دن مصیبت بلا پریشانی سے حفاظت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح میں 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اور پڑھنے والا چاہے سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے پڑھے، اللہ رب العزت اس دن کے کاموں میں پوری مدد فرمائیں گے۔ اس کا کوئی کام ناقص نہیں رہے گا، انکمپلیٹ نہیں رہے گا، ہر کام میں اللہ کی مدد ہوگی۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے یا جھوٹے دل سے پڑھے، اللہ کی مدد کارساز ہوگی، اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائیں گے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس دعا کو پڑھ لیں، سارا دن اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، سارا دن اللہ کی پروٹیکشن میں ہوں گے۔ اور کیا چاہیے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جو بندہ فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ، اس نماز سے لے کر دوسری نماز تک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ عصر میں پڑھا، مغرب تک حفاظت، مغرب میں پڑھا، عشاء تک حفاظت، عشاء میں پڑھا فجر تک، فجر میں پڑھا ظہر تک، ظہر میں پڑھا عصر تک۔ 24 گھنٹے پروٹیکشن میں ہوتا ہے، اسے ایک شیلڈ حاصل ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہی چیز رکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ موت ہے۔ جیسے ہی انتقال کیا، اس کا دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، خالی آیت الکرسی پڑھ لے تو ہوگا کیا، خالی آیت الکرسی پڑھ لے تو ہوگا کیا، ہو جاتا نہیں، آپ کو کیا پریشانی نہیں؟ کیسا؟ ہاں، اس عمل کی برکت سے اللہ اس کو سنت پر چلنے کی بھی توفیق دیتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں، اور اس کو جنتی بنا دیتے ہیں اس عمل کی برکت سے۔ اور جو بندہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت رات بھر ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم
يكن له كفوا احد۔ 4 فائدے آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے فائدے ہیں۔ جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کرتے ہیں۔ جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ رب العزت سارا دن شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے اس کو داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ جو بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، جس حور کے ساتھ چاہے نکاح کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس سے تو بھی ہنس ہوگی، اس سے تو بھی خوش ہو جاتا۔ جس حور کے ساتھ چاہے نکاح کا موقع ملتا ہے اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی اتنی ساری فضیلت، اور 3 مرتبہ پڑھتا ہے پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو 10 مرتبہ پڑھا تو 3 قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن فائدے بہت زیادہ ہیں۔ اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے نبی پر ہم قربان جائیں، اللہ کے نبی کے صدقے میں امت کو کیا کیا ملا؟ امت کو قیمتی خزانے ملے، بکھرے موتی ملے، بہترین نعمتیں ملی، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ ایک دعا پڑھ لے، اس کے نام اعمال میں 100 کروڑ نیکیاں آ جائیں گی۔ ایک دعا پڑھ لے، اس کے نام اعمال میں 100 کروڑ نیکیاں آ جائیں گی۔ آپ سب بیٹھے، ایک مرتبہ دعا پڑھاتا ہوں، پڑھ لے، اللہ رب العزت سب کے اکاؤنٹ میں کریڈیٹڈ سکسسفلی 100 کروڑ نیکیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ کتنے بڑی دعا ہے؟ 1 منٹ ہوا پڑھنے میں؟ آدھا منٹ ہوا؟ اس ایک آدھے منٹ کی دعا پر اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس وقت جتنے مسلمان دنیا میں ہوتے ہیں ان کی برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر! آج 100 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں تو اتنی زیادہ نیکیاں آپ کے نام عمل میں آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! تو اس نعمت کو ہم روزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آسان دعا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ یہ دعا دن میں 27 مرتبہ 27 ٹائمز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مستجاب الدعوات بناتے ہیں، یعنی اس کو ایسا بناتے ہیں اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، دلالت نص کہتے ہیں، اور ایک بات بھی اس میں معلوم ہوتی ہے، جو بندہ 27 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو رزق حلال عطا فرماتے ہیں۔ مطلب اگر اس کی ہر دعا قبول ہو رہی ہے، ہر دعا کی قبولیت کے لیے شرط حلال روزی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ حلال روزی ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ حلال روزی بھی دیں گے اور اس کو مستجاب الدعوات بھی بنائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت اس شخص کو راضی کریں گے قیامت کے دن۔ کون راضی کریں گے؟ اللہ رب العزت اس شخص کو راضی کریں گے قیامت کے دن، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت میں داخل کریں گے، جو بندہ یہ عمل کرے گا۔
اللہ جس کو راضی کرے قیامت کے دن اور اللہ کے نبی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جائیں، وہ عمل کیا ہے؟ اچھا تو یہ ہے آپ کو ہوم ورک دیا جائے کہ تلاش کر کر لاؤ، لیکن نہیں، آپ آ گئے ماشاءاللہ، جمعہ میں آ گئے، اتنی دور آئے ہیں، اتنی جلدی آئے ہیں، تو میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ صبح میں 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، یہ دعا 3 مرتبہ صبح میں پڑھ لے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن راضی کریں گے اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کراؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آسان دعائیں ہیں میرے دوستو، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کو معلوم کریں، سیکھیں، استاذ کے پاس بیٹھیں، ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کر کر عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں اور اللہ کے نبی ایک مرتبہ راستے میں جا رہے تھے، کسی جگہ سے گزرنا ہوا تو دیکھا ایک آدمی کی حالت بہت خراب ہے، بہت پریشان ہے وہ بندہ، اور اس کی مالی حالت خراب ہے اور اس کی ذہنی حالت خراب ہے، صحت پر اثر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ بہت پریشان ہو، تنگ دستی ہے، حالات درست نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو ایک عمل عطا فرمایا، ایک وظیفہ عطا فرمایا اور کہا کہ تم یہ عمل کرو، انشاءاللہ اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائیں گے، اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، من الہم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ یہ دعا پڑھا کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں کہ پھر دوسری مرتبہ اس جگہ سے ہمیں جانے کا موقع ملا، وہ بندہ دوڑ کر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اللہ نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے کہ پیسہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، میرا قرض تھا، قرض بھی ادا ہو گیا، اب اتنی دولت ہے کہ پیسہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ دعا میں پڑھو، عمل کرو، اللہ رب العزت جانی اعتبار سے بھی حفاظت فرمائے، مالی اعتبار سے بھی برکت عطا فرمائے، ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ احادیث سے ہے، یہ احادیث نبویہ سے ہے، نبی کی صحیح حدیثوں سے ہے۔ پورا دن ڈھونڈنے کو بیٹھ میں یوٹیوب میں پیسے کیسے کمانا، پیسے کیسے، آسان وظیفہ، آسان وظیفہ۔ سب سے زیادہ سرچ ہونے والا ٹاپک یوٹیوب پر مسلمانوں کا، مالدار کیسے بننا، مالدار کیسے بننا، آسان وظیفہ۔ کیا اب کیسے کیسے وظیفے مارکیٹ میں آ گئے، کیسے کیسی باتیں ہو رہی ہیں، ان تمام پر عمل ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ ایک بندہ ہمیشہ سوتا رہتا تھا، سوتا رہتا تھا، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، سوتا رہتا تھا۔ کیا وہی سوتے رہتے ہو؟ ہاں، ارادہ اچھا ہے، کیا اس لیے سوتا ہوں کہ تاکہ نبی کی زیارت ہو جائے، کبھی نہ کبھی تو نبی کی زیارت ہو جائے، ایسا سوچ تو ہوتا ہے،
نہیں ہوتا میرے دوستو۔ دیکھو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے پیارے اعمال عطا فرمائے ہیں۔ عمل چھوٹا لیکن ثواب زیادہ، عمل مختصر لیکن اجر کتنا زیادہ، 100 کروڑ نیکیاں مل رہی ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لیتا ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اور اخیر تک پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ عمل آسان ہے، ہمارے علم میں لانے کی اور اسے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں آسان اعمال، مختصر عمل آپ کو بتائے ہیں، ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح میں 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے غصے سے محفوظ رہتا ہے۔ جو بندہ شام میں 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے وہ شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہتا ہے۔ جو بندہ رات میں 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے وہ رات کے فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ رات کے فتنے کتنے ہیں، چوری ہے، ڈکیتی ہے، گھر کی عزتیں رات میں نکلا کرتی ہیں، بیٹی رات میں جایا کرتی ہے، صبح تک عزت نہیں رہتی، رات کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان اعمال عطا فرمائے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ صبح میں 10 مرتبہ، شام میں 10 مرتبہ اور رات میں 10 مرتبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح میں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، 4 بڑی بیماریوں سے اللہ رب العزت حفاظت فرماتے ہیں۔ آنکھ کی جو بیماریاں ہیں، آنکھ کی بیماری سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ سر کی بیماریاں جو ہے، سر درد ہے، پریشانی ہے، برین ٹیومر ہے، یہ ساری بیماریوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ برس کی بیماری سے حفاظت فرماتے ہیں اور فالج اور لقوے کی بیماری سے حفاظت فرماتے ہیں۔ بڑی بیماریوں سے حفاظت کا نبوی نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا ہائے میرے گناہ یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا، میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں، مجھ سے بہت بڑے گناہ ہوئے، بوڑھا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو وہ پھر کہنے لگا ہائے میرے گناہ، افسوس اور بربادی کا اعلان کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کو بٹھایا اور کہا میں جو کلمات پڑھاؤں پڑھ لے تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے اسے بٹھایا اور بٹھا کر دعائیں 3 مرتبہ پڑھائی۔ اللہ رب العزت اس کے بعد فرمایا کہ اٹھ جا، اللہ رب العزت نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آج وہ دعا میں آپ کو پڑھاتا ہوں، میں خود بھی پڑھتا ہوں، ہم کیوں نہ اللہ کے دربار میں ہمارے گناہوں کی بھی معافی چاہ لیں اور اللہ رب العزت سے رو کر ہم بھی پاک و صاف ہو کر نکلیں۔ آج ہم گھر جائیں تو ہمارے گناہ نامے اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی
ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. آپ سب کو مبارک ہو، اللہ نے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ رب العزت ہم تمام کو نیک بنائے. گناہ معاف ہوئے ہیں، پیسے معاف نہیں ہوتے. کسی پیسے دینا پہلے ادا کرو، جب وہ بولیں گے حضرت دعا بڑا ڈالے پورا معاف ہو گیا کر کے نہیں، پیسے ادا کرو. اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.